نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کچھ خصوصیتوں سے نوازا ہے، کچھ خاص چیزیں، کچھ اسپیشل چیزیں صرف اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان کا خلاصہ بتانا ہو تو 4 چیزیں ہیں۔ مخصوص کلمات، یعنی کچھ ایسی چیزیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، کچھ ایسے بول عطا فرمائے ہیں، پڑھنے کی کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ تھوڑا سے پڑھو بہت ثواب ملے گا، ایک مرتبہ پڑھو اتنا ثواب، ملء السماوات والارض، جیسے آسمان و زمین بھر جائے اتنا ثواب ملے گا۔ تو ایک چیز جو عطا فرمائی، مخصوص کلمات۔ مخصوص کلمات کی صرف ایک مثال لے کر آگے بات کرتا ہوں۔ مجموع الزوائد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ اکبر 10 مرتبہ کہتا ہے، یہ تو یاد ہے نا سب کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر جب بندہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو ہر مرتبہ اللہ کی طرف سے رپلائی بھی ہوتا ہے۔ بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ جب بندہ پڑھتا ہے، اسی حدیث میں آگے بندہ جب 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ کا مطلب پاک ہے اللہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ساجی کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، کائنات اسی کی، مخلوق اسی کی، جنت جہنم اس نے بنائے۔ سبحان اللہ کے مفہوم میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے لیے۔ اور اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ بہت اہم ہے اور مجھے وہی سنانا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھتا ہے، یاد ہے سب کو، اللہم اغفر لی۔ اللہم اغفر لی کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے گناہ دھل دیجیے، میرے پاپ ختم کر دیجیے، نام اعمال میرا صاف کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اسے رپلائی دیتا ہے، قد غفرت لک، قد غفرت لک، چاچا میں نے تجھے معاف کر دیا، چاچا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، یاد ہو گیا سب کو؟ 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ اور اللہم اغفر لی اس طرح پڑھنا ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے ہم جواب سن رہے ہیں۔ ہر مرتبہ اللہ اپنے بندوں کو، پڑھنے والوں کو یہ کہتا ہے، جا بندے کیوں ٹینشن لیتا ہے، قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، رجالہ رجال الصحیح لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مخصوص کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت، مخصوص اوقات، مخصوص گھڑیاں، مخصوص دن، مخصوص راتیں، مخصوص مہینے، یہ اس امت کو صرف عطا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک انہی مخصوص گھڑیوں کا نام ہے جو چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کتنا مقدس اور کتنا محترم مہینہ ہے، اور ہم لوگ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن اب افسوس یہ ہے کہ گنتی کے چند دن بچے ہو گئے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کرا دیا، نفس جو گناہ کراتا ہے ہمارا اس کو کمزور اور ادھورا کرا دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کو آراستہ کیا جانے لگا، سجا دیا گیا، فرشتوں کو کہہ دیا گیا تم میری تسبیح و تقدیس چھوڑ کر
ماحول ہے. جو مسجدیں کبھی نمازیوں کے لیے شکایت کیا کرتی تھی آج وہ کچا کچ بھری ہوئی ہے. جب سنت پڑھ کر نمازی ایسے بھاگا کرتے تھے جیسے کسی مصیبت کی جگہ سے بھاگ رہے ہوں, جیسے کسی پریشانی کی جگہ سے بھاگ رہے ہوں, آج وہ ہر نماز کے بعد اللہ کا قرآن لے کر بیٹھتے ہیں. کوئی گنگنا رہا ہے, کوئی یہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. ایک عجیب ماحول ہے, نورانی ماحول جسے ہم کہتے ہیں. ہر طرف نور ہی نور ہے. دن میں یہ ماحول ہے. پھر آپ یہ بتائیے, عجیب و غریب چیز ہے, جب سے ہم لوگوں کو مسئلہ معلوم پڑا ہے کہ نفل نماز اگر چاہو تو پڑھ لو ثواب ملے گا اور چاہو تو نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں ملے گا, تب سے ظہر ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ, معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں آپ حضرات سے, جب سے ہم لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوا, سال و سال ہو گئے, کیا کبھی ہم نے ظہر 12 پڑھا؟ بہت کم ایسے بندے ہوں گے جن کو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نہیں پڑھی گئی, سال و سال ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیے, دن بھر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا, دن بھر روزہ, آدمی کام دھندے میں لگا ہوا ہے, پیاس کی سختیاں جھیل رہا ہے, بھوک کی وجہ سے اس کے چہرے پہ سوکھا پن پیدا ہو گیا ہے, ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ گئی ہیں اور اندر سے عجیب و غریب قسم کی گرمی محسوس ہو رہی ہے. اس سب کے باوجود جب وہ افطار کرتا ہے, تھوڑا سا افطاری کرتا ہے, نماز مغرب ادا کرتا ہے, اس کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے. وہ چاہتا ہے بستر مل جائے, وہ چاہتا ہے آرام مل جائے, وہ چاہتا ہے تھکن کی وجہ سے میں آرام کر لوں, نیند لے لوں اور تھوڑا سا آرام کر لوں. اسی وقت عشاء کی اذان ہو جاتی ہے اور اب صرف عشاء نہیں پڑھنا, 20 رکعت تراویح بھی پڑھنا ہے. اور عجیب و غریب چیز ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ انا اعطینا والعصر قل واللہ, جلدی سے پڑھ کر بھاگتے ہیں. لیکن اب خدا کا قرآن سننا ہے, پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک کھڑے رہو. تھکاوٹ کی وجہ سے تمہارے بدن دکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کو یہی پسند ہے تم دکھاؤ اپنے اللہ کو کہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ کے غلام ہیں. آپ کہیں کہ کھانا چھوڑ دو, ہم کھانا چھوڑ دیں گے. آپ کہو کہ پینا چھوڑ دو, ہم پینا چھوڑ دیں گے. آپ کہیں کہ آرام چھوڑ دو, آرام چھوڑ دیں گے. آپ کہیں کہ نیند چھوڑ دو, ہم نیند چھوڑ دیں گے. روزہ ہم نے رکھا, اب آپ کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں. آپ ہمارے روزوں کو قبول کیجیے, تراویح کو قبول کیجیے. یہ رمضان تھا جس کی عجیب و غریب قسم کی برکتیں ہم محسوس کر رہے ہیں. لیکن بزرگوں اور دوستوں, یہ رمضان جو چل رہا ہے اور یہ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اب جو گنتی کے چند دن اور چند گھڑیاں باقی ہیں, ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے فائدے کی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے, ایک دوسرے سے سوال کرنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے, یہ جو رمضان ہے یہ بہت سی چیزوں کا سیزن ہے, کاروبار کا سیزن بھی ہے, بزنس کا سیزن بھی ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سیزن کیسا جا رہا ہے, سیزن کیسا چل رہا ہے بھائی؟ تو آدمی جواب دیتا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ سال تھوڑا ٹھیک نہیں تھا, اس سال تو پوچھنا ہی نہیں ہے, خوب بڑھیا جا رہا ہے. ایک دوسرے سے سوال کیا جاتا ہے سیزن کیسا جا رہا ہے. بزرگوں, جس طرح یہ مال کا سیزن ہے, کاروبار کا سیزن ہے, دھندوں کا سیزن ہے, اسی طرح اللہ کی طرف سے نیکیوں کا سیزن بھی ہے, برکتوں کا سیزن بھی ہے, رحمتوں کا سیزن بھی ہے, اللہ کی خوشنودی کا سیزن ہے, تلاوت قرآن کا سیزن ہے, ذکر کا سیزن ہے, تسبیح کا سیزن ہے, نفل کا سیزن ہے, تہجد کا سیزن ہے, اوابین کا سیزن ہے, نوافل, تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت کا سیزن ہے. پوچھو ایک دوسرے سے, آج صبح سے لے کر شام تک تمہارے کانوں نے کوئی غلط چیز تو نہیں سنی, آج صبح سے لے کر شام تک تمہاری آنکھوں نے کوئی غلط تو نہیں دیکھا, آج صبح سے شام تک تمہاری غلط زبان تو نہیں چلی, آج فرشتوں نے کوئی غلط تمہارے نام اعمال میں جملہ تو نہیں لکھ لیا. پوچھو ایک دوسرے سے, محسوس کرو اس چیز کو کہ رمضان ہم کیا چیز ہے. رمضان صرف بھوک برداشت کر لینا, صرف پیاس برداشت کر لینا, یہ اصل چیز نہیں ہے. ایک روایت ہے, صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به, جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بات نہ چھوڑے, غلط بات نہ چھوڑے, گناہ نہ چھوڑے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اسے بھوکا رہنے کی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے پیاس
اخلاص کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی محنت کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی جفا کشی کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ مشقت برداشت کرنے کی۔ اب اندازہ لگائیے، ہم لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ڈائبٹیز کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، بوڑھے لوگ جن کی کمر جھک رہی ہے، ننھے بچے 10 سال کے 12 سال کے، وہ صبح سحری کرتے ہیں اور شام کو روزہ کھولتے ہیں، سب بھوک برداشت کر رہے ہیں، سب پیاس برداشت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ لیکن جس اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، جس اللہ نے بھوک برداشت کرنے کے لیے کہا ہے، اسی رب نے کہا ہے جھوٹ مت بولو، اسی رب نے کہا ہے، اس کے نبی نے کہا ہے گالیاں مت دو، غیبتیں مت کرو، چغلی مت کرو، اپنے دل میں کینہ مت رکھو، کسی کی برائی مت کرو، مسجدوں میں شور شرابے مت کرو، اسی رب نے کہا ہے، اسی نبی نے بتایا ہے۔ تو اس لیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آدمی اللہ کے کہنے پر کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، ایسے وہ اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے گناہوں کو دور کرے۔ لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے، اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے وہ گناہوں کو ختم کرے۔ اور روزہ میں کتنا اخلاص ہوتا ہے، کسی بھی انسان سے آپ کہو چپ چاپ اسے بلاؤ، چپ چاپ بلاؤ، اور اس کے ہاتھ میں دیندار ہو اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھو اور ایک ٹھنڈا مشروب جوس لاؤ اور اسے دو اور تو روزہ توڑ دو، وہ نہیں روزہ توڑ سکتا ہے۔ اتنا اخلاص ہے روزے کے اندر کہ روزہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ میں ایک واقعہ پیش آیا، انگریزوں کا دور تھا، تو پانی والے جہاز میں مال آیا تھا لندن سے کہیں باہر سے، اور کراچی میں اس کو خالی ہونا تھا۔ تو مال، رمضان کا مہینہ تھا، مال کو خالی کرنے والے جو مزدور کام کر رہے تھے ان میں ایک دبلا پتلا بوڑھا انسان بھی تھا، قلی جسے کہتے ہیں، حمال جسے کہتے ہیں، بار بردار جسے کہتے ہیں۔ وہ سامان اٹھاتا باہر لاتا، سامان اٹھاتا باہر لاتا۔ جو جہاز کا کپتان تھا اس نے اس بوڑھے انسان کو دیکھا، دبلے پتلے بدن کو دیکھا، اس کے پسینے سے شرابور بدن کو دیکھا، اس کے چہرے پر بہتا ہوا پسینہ دیکھا، اسے عجیب سا فیل ہوا، عجیب سا احساس ہوا اسے۔ اس نے اپنی کیبن میں چپ چاپ اسے بلایا، چپ چاپ بلایا، اور اپنے پینے کا جو اس کے پاس جوس تھا، جو بھی اس زمانے میں پینے کی کوئی چیز تھی بہت اچھی، وہ چپ چاپ نکالا اور نکال کر کے اسے پیش کیا اور یہ کہا کہ یہی لے لو جلدی سے، بہت سارے مزدور ہیں، حصہ لگ جائے گا تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، تم پی لو۔ جب اس مزدور، بوڑھے مزدور سے کہا کہ تم پی لو، اس نے کہا نہیں، اور آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا نہیں، اور انگلی اٹھائی۔ وہ کپتان جو تھا، عیسائی تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں تو کوئی اوپر ہے نہیں، یہ کیا اشارہ کر رہا ہے۔ اس بوڑھے انسان نے کہا آج میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا دم نکل جائے، لیکن میں روزہ نہیں توڑ سکتا ہوں۔ یہ جذبات ہوتے ہیں ایک روزے دار کے، اتنا اخلاص بھرا ہوتا ہے روزے کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا اخلاص ہوگا روزے کے اندر تو اس کی نورانیت کیا ہوگی، اس کی برکت کیا ہوگی۔ تو اس لیے کرنے کا کام کیا، ابھی جو چند دن باقی ہیں بس مختصر چند باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کرنا کیا ہے ہم کو ان چند دنوں میں؟ ایک بات تو یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اعتکاف 10 دن کا جو کرنے والا ہو ٹائم نکال سکے بس وہی اعتکاف کر سکے اور وہی اعتکاف کر لے بس۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بس اعتکاف کرنے والے گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں اور باقی کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث میں آپ حضرات کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ فرمایا ایک دن کا بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھائی بنا دیتا ہے، 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ ایک خندق کی دوری اتنی ہوتی ہے جتنا آسمان و زمین کی دوری ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس 10 دن کا ٹائم نہیں، ہم 10 دن مثال کے طور پر کاروباری لوگ ہیں، 10 دن نہیں مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، ایک دن تو نکال سکتے ہیں۔ اچھا چلو ایک دن مت نکالیں،
ایک دن نہیں نکال سکتے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھے گھنٹے، یہ بھی اعتکاف ہوتا ہے، اس کو نفل اعتکاف بولتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ من اعتکف الذنوب، جو اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ بہت سارے اپنے کام کو آپ پٹا لیجیے، جلدی کام نپٹا لیجیے، نپٹا کر کے تھوڑا سا وقت ملے آ کر کے اللہ کے گھر میں پڑ جائیے۔ اے اللہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں۔ کوئی کسی کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اکرام کیا جاتا ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، مجھے معاف کر دیجیے، مغفرت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے۔ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اس عشرے کا اسپیشل کام ہے، جہنم سے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس لیے مانگنے کی چیز اس عشرے میں خاص طور پر یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگو، اے اللہ جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہنم ہمارے ذہنوں میں وہ تصور نہیں ہے جو جہنم ہے۔ ترمذی جلد ثانی کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جس پہ انگلی نہیں رکھ سکتے، جس پہ قدم نہیں رکھ سکتے، جس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، یہ اس سے 70 گنا خطرناک جہنم کی آگ، 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ۔ اور اللہ نے واتقوا النار، قرآن میں اپنے مسلمان بندوں کو ڈرایا ہے، ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز مانگنے کی ہے، کیا؟ جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک اس دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ گناہ تو انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کھول رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں، اور صبح فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنت کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد۔ اے اللہ، اے جبریل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے انبیاء کے رب، اے محمد کے رب، ان تعیذنی من النار، مجھے جہنم سے بچا لیجیے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ سرور کونین مانگ رہے ہیں، جنت جن کے طفیل بنائی گئی، جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے طفیل میں جنت کو سجایا گیا، وہ اللہ سے فجر کی سنت پڑھنے کے بعد مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے جہنم سے بچائیے۔ پھر اس کے بعد آگے چلو، فجر کا فرض ادا کر رہے ہیں، سنت میں اور فرض میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فرق ہے، کتنا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد صحابہ کو فرمایا اور خود بھی پوری زندگی عمل کیا، 7 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے بچائیے۔ ہمارے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ 7 مرتبہ حدیث ہے، حضرت مسلم بن حارث صحابی اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ عبارت میں الفاظ من اثر الیہ، چپکے سے ان کو بتایا، جیسے کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، راز کی بات کوئی بتائی جاتی ہے تو کان میں سرگوشی کی جاتی ہے۔ صحابی کو بلایا اور فرمایا، سنو، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیا کرو۔ جو آدمی 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا، اگر انتقال ہو جائے گا اللہ اسے جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ پھر یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد تشریف لا رہے ہیں، جب بھی آ رہے ہیں، ابن ماجہ کے اندر، الاذکار للنووی کے اندر، ابن سنی کے اندر، سب جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستے میں، اچھا جو حضرات گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں مسجد نبوی اور آپ کے گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں، ایک دم بنا جھولا گھر تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور مسجد آ رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك اسألك ان تعيذني من النار۔ اے اللہ، اس سے پہلے الفاظ ہیں، لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا۔ اے اللہ، میں تکبر کے لیے مسجد نہیں جا رہا،
میں کسی کو دکھانے کے لیے مسجد نہیں جا رہا، میں نام و نمود کے لیے نہیں جا رہا، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے۔ خرجت ابتغاء مرضات اللہ، میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اور اس کے آگے آپ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں اسألک ان تعیذنی من النار، کہ آپ مجھے جہنم سے بچا لیں۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاص طور پر اس عشرے میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کریں گے؟ اپنی زبان میں کہہ دو، اپنی زبان میں بول دو۔ عربی اگر نہیں آتی ہے، دعائیں نہیں آتی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ ہر زبان سنتا ہے، اللہ بے زبانوں کی زبان سنتا ہے۔ ارے ایک چھوٹا سا بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، جو چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا ہے، وہ کوئی بھی بچہ ہو، انگریز ہو، عربین ہو، انڈین ہو، فرانسیس، کوئی بھی کہیں کا بھی ہو، اس کی انٹرنیشنل ایک ہی زبان ہے، کیا؟ روتا ہے۔ اور عجیب و غریب چیز ہے، اگر بھوک لگتی ہے تو بھی روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو بھی روتا ہے، پیٹ دکھتا ہے تو بھی روتا ہے، سر دکھتا ہے تو بھی روتا ہے، لیکن اللہ نے اس ماں کی ممتا ایسی بنائی ہے، وہ اپنے بچے کے رونے سے سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا بھوک سے رو رہا ہے، میرے بیٹے کا پیٹ دکھ رہا ہے، میرے بیٹے کو گیس بنی ہوئی ہے، میرے بیٹے کا سر دکھ رہا ہے۔ جب ماں اپنی اس محبت کی وجہ سے اپنے اس رونے والے بچے کی بھاشا سمجھ سکتی ہے، اللہ اس ماں سے 1000 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی بھاشا کیوں نہیں سنے؟ تو اس لیے عربی نہیں آتی نا، نو ٹینشن، کوئی حرج کی بات نہیں، اردو میں کہہ لیا کرو، اے اللہ بہت پاپی ہیں، بہت مجرم ہیں، ایک ہی خواہش ہے، کچھ نہیں چاہیے، آپ جہنم سے بچا لیں۔ خوب مانگیے۔ حضرت عائشہ، شب قدر کسی دن بھی ہو سکتی ہے اور کسی تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ 27 کو شب قدر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تم شب قدر کو تلاش کیا کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ لیا کرو، 5 راتیں جاگنا ہے۔ آخری عشرہ اگر جاگ لو 10 دن جاگنا ہے۔ آدمی اپنے دھندے کے لیے، اپنے سیزن کے لیے دوپہر کا کھانا بول کر دیتا ہے، وڑا پاؤ، بھجیا پاؤ، سموسا پاؤ کھا کر گزارا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ارے مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ سیزن چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، اپنے دوپہر کا کھانا بند کر دیا، دوستوں سے ملاقات بند کر دیا، واٹس ایپ کے ریپلائی بند کر دیا، میسیجز کے جوابات بند کر دیا۔ کیوں؟ مفتی صاحب سیزن چل رہا ہے۔ اس حقیر دولت کے لیے، اس دنیا کے لیے، آنکھ بند ہونے تک کام ہونے والی دنیا کے لیے ہم اپنا شیڈول چینج کر سکتے ہیں، 10 دن اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتے، جنت کے لیے 10 دن نہیں جاگ سکتے، جہنم سے بچنے کے لیے 10 دن نہیں جاگ سکتے۔ اس لیے آ جاؤ مسجد میں، جتنا وقت ملے خود بھی جاگو، گھر والوں کو بھی جگاؤ۔ ایک بات اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلم شریف کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ کیا پیارا سوال کیا ہے، کیا بہترین سوال کیا ہے۔ اے اللہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ نفل پڑھوں، تہجد پڑھوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قولی، ایک دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کو جانتے ہیں آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بن گئے تھے اور ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت اکرمہ بھاگ گئے تھے مکہ سے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں نبی کے قدموں پر نہیں جھکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آتا ہے، حضرت اکرمہ کے سینے پہ چیر کر ہدایت اور ایمان بھرا ہے۔ حضرت ہندہ، حضرت حمزہ کو شہید کر کے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اتنا بھیانک جرم، لیکن اللہ جب ایمان دینے پر آئے، ہدایت دینے پر آئے، معاف کرنے پر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہندہ کے سینے پہ چیر کر ایمان اور ہدایت کی ہوائیں چلی۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو خدا نے معاف کیا۔ سنن دارمی کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے،
ایک صحابی روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا پاپ میں نے کیا ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میری ایک بچی تھی چھوٹی سی، میں سفر پر گیا ہوا تھا، میں واپس آیا، میری وائف نے، میری بیوی نے چھپا دیا اس بچی کو۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے وہ گھر پر آئی، چھوٹی سی بچی، تو میں نے مجھے بہت اچھی لگی، میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا، کھلانے لگا، اور بیوی سے میں نے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا یہ پڑوس کی بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے، وہ روز میرے گھر آتی اور میں اس کے ساتھ کھیلتا کھلاتا۔ جب بیوی نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کا دل بالکل نرم ہو چکا ہے، یہ ان کا دل بالکل صحیح ہو چکا ہے، تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کرنا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بچی ہے۔ یا رسول اللہ میں ایمان نہیں لایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ عرب میں بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، میرے دل میں بھی خون سوار ہو گیا، میرے دل میں بھی جذبات بھڑک گئے، میں نے کدال لیا، پھاوڑا لیا، بچی کو کہا، بچی کی ماں سے کہا اس کو نہلا دو، اس کو دھلا دو، اس کو تیل کاجل کر دو، اس کو سجا سنوار دو، اور میں نے کدال لے کر کے بچی کو اٹھایا اور میں نکل گیا، جنگل کی طرف میں جا رہا ہوں، بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بچی پوچھتی ہے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے کسی سے ملانے لے کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ایک جنگل بیابان میں پہنچ گیا، میں گڑھا کھودنے لگا، گڑھا کھودتے وقت جب مٹی میرے اوپر گر جاتی، وہ ننھی بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی میرے بدن سے صاف کرتی۔ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ دھوپ ہے، سختی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے اس بچی کو اٹھایا اور بچی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ وہ چیختی رہی، وہ کہتی رہی ابا جان یہ پاپ کبھی آپ کے سر سے نہیں دھلا جا سکتا، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آوازیں دیتی رہی۔ یا رسول اللہ اس کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں نے اس کو دفن کر دیا اور میں چلا گیا۔ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ یہ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، پوری مجلس میں گریہ تاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم تو تیرا بہت بڑا ہے، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو پاپ ہوتے ہیں اللہ انہیں سب معاف کر دیتا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا۔ اس لیے آج کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ جو مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے بھیک مانگیے۔ کس چیز کی؟ اپنی معافی۔ ایک واقعہ سنا کر بس دعا کرا کرتا ہوں، بس ایک مختصر سا واقعہ، کیسے اللہ معاف کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ، بڑا خیر القرون کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاتون شاگردہ ہیں جنہوں نے حدیث پڑھا ہے، اور ان کا بیٹا ہے، جوان ہوا، اس کو یار اچھے نہیں ملے، صحبت اس کو غلط مل گئی، دوست اس کو بگڑے ہوئے مل گئے، اور جب دوست بگڑے ہوئے مل جاتے ہیں نا تو فرشتوں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل قیامت کے میدان میں انسان جو افسوس کرے گا، اے اللہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، یہ افسوس کرے گا۔ قرآن میں 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، اے اللہ کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ تو دوست اگر اچھے نہ ہو تو انسان ڈوب جاتا ہے، ہر اعتبار سے، کاروباری لائن سے بھی، دینی لائن سے بھی، دنیاوی لائن سے بھی۔ دوست اگر اچھے نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ دوست اس کو غلط مل گئے، بگڑ گئے، وہ شراب، نشہ، اس زمانے میں جو جو خرافات ہونے لگتی تھی وہ سب کرنے لگا، اور جب آدمی نشہ کرنے لگتا ہے تو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اتفاق سے وہ کھوکھلا ہو گیا اور انتقال کا وقت اس کے قریب آ گیا، مرنے لگا۔ اس کی ماں کو بڑی فکر ہوئی، اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، کہنے لگی کہ استاد محترم بیٹے کا آخری وقت ہے، بیٹا میرا جا رہا ہے، آپ سے دعا، آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ آ جائیں اور اسے توبہ کرائیں۔
اسے کلمہ پھر سے پڑھا دیں، اسے توبہ کرا دیں، کہیں میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلا جائے، گناہوں کی سزا اسے نہ مل جائے۔ حضرت حسن بصری حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، فرمایا جاؤ آتا ہوں۔ اور ادھر اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے، معاف کرنے پر آتا ہے نا، ایسے ہی اسباب بناتا ہے۔ ادھر اس نوجوان کے سینے میں احساس پیدا کیا خدا نے، اسے اپنے جرموں کا احساس ہونے لگا، ہائے ہائے میں نے کیا کر دیا، رب العالمین کو ناراض کر دیا، میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ اس کو توبہ کی توفیق ہونے لگی، وہ من میں دل میں توبہ کرنے لگا، اے اللہ کیا مجھے بھی آپ معاف کر دیں گے؟ وہ سوال کرنے لگا، کیا اللہ آپ مجھے بھی معاف کریں گے؟ اس نے کہا ماں میں تو اب دنیا چھوڑ رہا ہوں، لیکن میری ایک وصیت پوری کر دیجیے، 2 وصیتیں میں کرتا ہوں۔ ماں ایک لوتا جوان بیٹا مر رہا ہے، آپ سوچئے۔ ماں نے کہا بیٹے زبان کھولو، منہ سے بولو، تم جو بولو گے اگر میرے بس میں ہوگا تو میں وہ وصیت پوری کروں گی۔ جوان بیٹے نے کہا میری ماں اب میرے وصال کا وقت قریب آ رہا، جب میرا جنازہ، جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری آنکھیں بند کر دینا، میرے پیر قبلے کی طرف کر دینا، اور امی جان جب میرا انتقال ہو جائے میری ایک وصیت اور پوری کرنا۔ ماں نے کہا کیا بات ہے، میرا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ایک وصیت پوری کرو۔ ماں نے کہا بولو۔ کہنے لگا امی جان جب میرا انتقال ہو جائے ایک رسی کا پھندا لینا، میرے گلے میں پھندا ڈال دینا، اور میں آپ کے ہاتھ چھوڑ کر یہ وصیت کی بات کر رہا، جب انتقال ہو جائے گلے میں پھندا ڈال کر دروازے سے گھسیٹ کر مجھے روڈ پر ڈال دینا، مجھے باہر ڈال دینا، تاکہ جرم کرنے والے یہ دیکھ لیں اللہ کی بغاوت کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چل جائے، میرے دشمنوں کو پتہ چل جائے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بیٹا کون سی وصیت کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ماں کب کپا گئی، بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیے، ماں آپ کو میں نے وچن دیا تھا، آپ نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا یہ وصیت پوری کریں گے۔ ماں عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ بیٹے نے دوسری وصیت کی، ماں ایک وصیت میری اور پوری کر دو، وہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے نہیں دفن کرنا، ایک جنگل میں، ایک ویرانے میں پھینک دینا، چیل کوے نوچ کر کھا لیں گے، کتے مجھے نوچ کر کھا لیں گے، تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نحوست کی وجہ سے پوری قبرستان والوں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا احساس تھا اس انسان کے اندر، کیسی ندامت تھی اس انسان کے اندر۔ اللہ غنی۔ ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا کر تھک گئے، سوچا تھوڑا سے آرام کر لیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں جا کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی لیٹے ویسے ہی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ویسے ہی زیارت ہوئی۔ حسن تم کیسے اللہ کے ولی ہو، میرا ایک ولی تڑپ رہا ہے، اللہ کا ایک ولی تڑپ رہا ہے، اور تم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہو، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کا سمان کرو، احترام کرو، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک لمحے کی توبہ نے سالوں کے گناہ معاف کر دیے، تو جو اللہ ایسے معاف کر سکتا ہے کیا وہ ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین۔ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ زبان آپ سے کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتی ہے، چہرہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، جھولی آپ کے سامنے پھیلانے کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ساری زندگی ہم نے آپ کو ناراض ہی تو کیا ہے، نامہ اعمال میں برائیوں کے سوا کچھ لکھا ہی نہیں،
اے اللہ رات ہو دن ہو جلوت ہو خلوت ہو ہر دم آپ ہی کو ناراض کیا ہے۔ زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، دل کے گناہ، اے اللہ پورا وجود پاکی ہے، سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کے فضل سے یہ ماتھا آپ ہی کے سامنے جھکتا ہے، آپ کی توفیق سے یہ ہاتھ آپ ہی کے سامنے اٹھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نام اعمال گناہوں سے صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ایک سچا پکا اچھا مسلمان جو آپ کو پسند ہوتا ہے ویسا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے ایمانیات، اے اللہ سب درست کر دیجئے، سب صحیح کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے، ہماری تراویح کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے بے ڈھنگے پن سے روزے رکھے ہیں، اے اللہ بے ڈھنگے پن سے نماز پڑھا ہے، اے اللہ آپ کی توفیق اگر نہ ہوتی یہ بھی ہم سے نہ ہو پاتا۔ جب آپ نے توفیق دے دی، ہمارے بیڈ روم سے نکال کر اپنے گھر پر بلا دیا، اے اللہ اپنے سامنے ہمارا ماتھا جھکا دیا، ایک درخواست اور ہمیں معاف بھی کر دیجیے، ایک درخواست اور ہمیں قبول بھی کر لیجیے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجیے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ شب قدر کی عبادت کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ شب قدر کی عبادت کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان و اعمال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حالات بہت کشیدہ ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اے اللہ ہماری نوجوان بچیوں کی جان، مال، ایمان و اعمال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ باطل پوری طاقت کے ساتھ، پورے منصوبوں کے ساتھ، پورے ارادوں کے ساتھ ہماری نسلوں کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم کہاں رکھیں انہیں، بچوں کو کہاں چھپائیں، بند کر کے نہیں رکھ سکتے، باہر بھیجتے ہیں، باہر کا ماحول ایسا خراب ہے۔ اے اللہ باطل نے پوری اسکیمیں پھیلا رکھی ہیں، اے اللہ لیکن اگر آپ بچانے پر آئیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ فرعون بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اے اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون کے بیڈ روم میں حضرت آسیہ کا ایمان کس نے بچایا؟ اے اللہ فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کا ایمان کس نے بچایا؟ اے اللہ نمرود بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لشکر تھا، فوج تھی، جتھا تھا، سب کچھ اس کا تھا۔ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو کس نے زندہ رکھا؟ حضرت ابراہیم کو کس نے بچایا؟ اے اللہ سمندر کی تاریکیاں، مچھلی کا پیٹ، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ اے اللہ وہ غار والے، وہ اصحاب کہف جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، آپ نے غار میں ان کو پناہ دی، 300 سال سے زیادہ ان کو سلا دیا، ان کو کھربٹ میں دلاتے رہے تاکہ مٹی ان کے بدن کو نہ کھانے پائے۔ اے اللہ کیسے آپ نے ان کو بچایا؟ آپ جب بچانے پر آئیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بچائیے، ہماری نسلوں کو بچائیے، ہماری جوان بیٹیوں کو بچائیے۔ اے اللہ ان کی عزت و آبرو بچائیے، ان کا ایمان و اعمال بچائیے۔ اے اللہ بچائیے، آپ بچائیے، آپ حفاظت فرمائیے۔ دشمن اگر خبیث نگہباں کبھی دست، اے اللہ آپ کے سامنے دشمنوں کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر اور مکھی کے پر کے برابر نہیں۔ اے اللہ آپ تدبیر فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بہت یہ کاروباری سیزن بھی چل رہا ہے، بہت سے لوگ محنت مشقت اٹھا رہے ہیں، دور دور سے کمانے کے لیے ممبئی آئے ہوئے ہیں، کوئی وڑا پاؤ، سموسا پاؤ، بھجیا پاؤ کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اے اللہ کسی کے سونے کے لیے چھت نہیں ہے، کسی کے لوگ لیٹنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی روڈ پر پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ حلال روزی کے چکر میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو واجب مقدار میں بغیر مشقت کے خوب حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خوب حلال روزی عطا فرمائیے، بے حساب عطا فرمائیے، اور آخرت میں حساب مت دیجیے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرمائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، جو مانگا وہ دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا سب دیجیے، حاضرین کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم